آج ہماری نشست کا موضوع نہایت ہی دلچسپ ہے، عرس۔ ہم نے سنا ہوگا کہ فلاں شیخ کا، فلاں بزرگ کا آج عرس ہے، یا فلاں جگہ پر آج یوم عرس کی تقریب منائی جائے گی، یا اس کے اندر مریدین اور مقلدین شامل ہوں گے۔ یہ جو لفظ عرس ہے، اس کے لغوی معنی تو شادی کے ہیں یا ملاپ کے ہیں، ملنے کے ہیں، لیکن اس کے زیادہ گہرے، زیادہ بامانی اور زیادہ بامقصد معارف بھی موجود ہیں۔ وہ دن جس دن اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب اللہ سے جا ملتا ہے، یعنی موت، یعنی فوتگی، اس دن کی یاد کو ہر سال منانا عرس کہلاتا ہے۔ یہ اس کی بالکل جیسے آسان سی تعریف ہے، بلکہ بالکل درویشانہ سی تعریف ہے۔ آیا کہ یہ استنباط ہوتا ہے تاریخ انبیاء اور رسل سے، اور بالخصوص نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ تو یہ نہایت ہی ایک فقہی موضوع ہے، جس کے اوپر دونوں طرف رائے پائی جاتی ہے، بحث پائی جاتی ہے۔ سید ابو العلا مودودی صاحب تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو جنوب مغربی علاقہ ہے عرب کا، بالخصوص جو عمان سے یمن تک کا ہے، اس میں ہمیں آثار ملتے ہیں قوم عاد کے، اور ایک ایسی جائے نسبت بھی ملتی ہے جس کو قبر ہود کہا جاتا ہے، یعنی جناب ہود کی قبر، جہاں پر شعبان کی 15 کو تمام عرب اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور جیسے حضرت ہود کی یاد میں سالانہ عرس کی تقریب منعقد ہوتی تھی، اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو شرح خیر الانام ہے، اس میں بالکل واضح حدیث کی شرح میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ ہے کہ نم قنومت العروس، کہ جب منکر نکیر سوال جواب کر لیتے ہیں اس برگزیدہ روح سے، اور وہ اس کے جواب دے دیتا ہے، تو پھر قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو یہ نوید سنا دی جاتی ہے کہ اب تو سو جا، جیسے دلہن سجیوی سو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمل ہے عروسہ، دلہن کے لیے، تو اسی لفظ کا اطلاق یہاں پر بھی ہوتا ہے، اور جیسے قبر میں اس روح کے لیے ہوتا ہے کہ اب تو نے اپنے محبوب کے سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دیے، اور اب تجھے اجازت ہے کہ تو سو جا ایسے سجی سجائی، اور تجھے اس دن اٹھا لیا جائے گا جس دن باقی تمام فیصلے ہوں گے۔ اسی طرح عرس کے بارے میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ یہ استنباط کی جاتی ہے اس حدیث سے کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ موت کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ تو یہ ایک دوست سے دوسرے دوست کی ملاقات اور یاد دہانی کا دن ہے۔ اس میں جو زیادہ بنیادی فقہی مسئلہ ہے، جو قانونی اعتبار سے سمجھنے کے لائق ہے، وہ یہ کہ آیا کسی ایام کو یا کسی یوم کو، کسی دن کو تقرر یا مقرر کیا جا سکتا ہے کہ فلاں دن سب اکٹھے ہوں؟ تو اس کے اوپر فقہا نے، متکلمین نے، صوفیہ نے بہت بحث کی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ حتیٰ کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی رحمت اللہ علیہ کے مزار اور آپ کے عرس پر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحم اللہ تشریف لے کے جاتے تھے۔ عرس سے متعلق جو زیادہ گہرے سوالات ہیں یا پیچیدہ سوالات ہیں، وہ یہ ہے کہ آیا وہاں پر قوالی سنی جائے، وہاں پر لنگر کھایا جائے کہ نہ کھایا جائے، وہاں پر جو اللہ کے نام پر بانٹتے ہیں لوگ نیاز، وہ وصول کی جائے کہ نہ کی جائے، جوتے کسی خاص مقام پر اتارے جائیں، کسی خاص رنگ کی وہاں پر چادر لائی جائے، چادروں کے رنگوں کے معنی کیا ہوتے ہیں، سرخ رنگ کی چادر کیا معنی رکھتی ہے، کالے رنگ کی کیا معنی رکھتی ہے، سبز کے معنی کیا ہیں۔ علاوہ ازیں وہاں سبیل کا بندوبست کیا جاتا ہے، سرائے ہوتی ہے جہاں پر ٹھہرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو عرس بنفس نفیس تو شاید کوئی اتنا گہرا فقہی قانونی موضوع نہ ہو، لیکن اس سے متعلق اور متصل جو رسومات ہیں، وہ پھر قانون کی پکڑ میں آ جاتی ہیں۔ کیا عرس کی تقریب کے اوپر ڈھول کے ڈگے کو پیٹا جائے اور اس کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے؟ گو کہ اس کی بنسبت بھی یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ڈھول تو اس لیے بجایا جاتا تھا یا پیٹا جاتا تھا، جیسے منادی کی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں وقت پر وہ عرس کی تقریب شروع ہونے جا رہی ہے۔ پھر آیا کہ قبر کو غسل دیا جائے، آیا وہاں بیٹھ کر فاتح خوانی کی جائے یا قرآن خوانی کی جائے، وہاں پر سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر اجتماعی دعا کریں کہ نہ کریں۔ یہ وہ تمام موضوعات ہیں جس کے اوپر پھر سیر حاصل بحث موجود ہے۔ لیکن اس سے ایک بات تو سمجھنے اور سننے کو ملتی ہے، اور جو قابل توجہ اور فکر ہے، عرس صرف اس دوست کو دوست سے نہیں ملاتی، بلکہ تمام مقلدین، مریدین اور محبین کو اس طرف یاد دلاتی اور اشارہ کرتی ہے کہ تمہیں بھی ایک دن اس سے ملنا ہے، اس سے دوستی کر لو۔
उस याद का दिन, जिस दिन सालाना तमाम लोग इकट्ठे हों और आपस में एक दूसरे के अहवाल को समझें, एक दूसरे के ज़ौक से सीखें, एक दूसरे की फिक्र जिक्र की मंजिल और मनाजिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और सबसे बढ़कर वो आदमी जिसने अपनी मौत पर मेला लगा दिया और हम अपने मेलों में तन्हा हैं, उससे कुछ सीख कर जाएं। इसीलिए उर्स के मौके पर आपको दो जज्बात देखने को मिलते हैं। एक वो जज्बा जिसमें साहिब मजार, साहिब कब्र से ताल्लुक रखने वाले लोग अश्कबार हो जाते हैं, रंजीदा हो जाते हैं कि उनके दोस्त, उनके महबूब, उनके शेख, उनके हादी और मुरब्बी अब इस दुनिया में ना रहे, वो अपने खालिक के हकीकी के बारगाह में मौजूद है। और दूसरे वो लोग जो खुश होते हैं ये देखकर कि इस आदमी ने अपनी जिंदगी नेकोबद से बुलंद होकर खैर की खातिर गुजारी, वो खैर जिस पर अल्लाह ताला ने इस इंसान को खल्क किया और मुशर्रफ बनाया और अशरफुल मखलूकात का टाइटल और ओहदा हमारे सुपुर्द किया। तो उर्स इन तमाम रसूमात से हटकर एक ऐसी याद का नाम है जिसमें उस बुजुर्ग, उनकी तालीमात, उनकी कुर्बानियां और बिलखुसूस वो फयूज़ बरकत जो उन्होंने समेटे, उसको हम कैसे अपने दामन या जोली में समेट सकते हैं। तो उर्स के ऊपर ये चंद गुजारिशात हैं। मेरे नजदीक इसमें कोई कबाहत ना है कि अगर बरे सगीर की जो हिंद इस्लामी तहजीब है उसमें मेले ठेले अगर लगते हैं तो हम किसी नेक आदमी के मेले पर क्यों नहीं जाते, क्योंकि मेले तो और भी हैं जो शर वाले हैं, वो हमें अपनी तरफ खींचते हैं। तो कशिश शायद हमारी रूह में नहीं है, हमारी तलब में नहीं है, हमारे कल्ब में नहीं है कि हम ऐसे मेले की तरफ जाएं जहां कुरान पढ़ा जाता हो, जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता हो, जहां पे बुजुर्गाने दीन की बातें की जाती हों और जहां पे ईमान को तयक्कुन में और तयक्कुन को तहक्कुम में तब्दील किया जाता हो।